اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس کو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے کی خواہش ہے، تو اپنی بیوی حاملہ ہو تو انگلی سے اس کے پیٹ پر محمد لکھ دے۔ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ جو میں پڑھتا تھا میں بتا دیتا ہوں۔ جب آپ کے سامنے سوالیہ پرچہ آئے تو سوالیہ پرچہ آپ اپنے سامنے رکھیں اور ایک مرتبہ پڑھیں کاف ہا یا عین صاد، صاد عین یا ہا کاف، بند کر کے یوں کھول تو آپ کا ذہن کھل جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ پرچے کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ہے دعا کا ادب کیسا ہے، پہلے کیا کیا جائے پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الآخرة وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكْثِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر راوی مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ما من مسلم یدعو بدعوۃ، کوئی بھی دعا کرتا لیس فیہا اسم، اس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو۔ گناہ کی بات، اے اللہ، بات بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں شراب نہیں پیا ہوں کئی وقتوں سے، شراب چاہیے، گناہ کی دعا کر رہا ہے، لیس فیہا اسم، کوئی گناہ کی دعا نہ ہو، ولا قطیعۃ رحم، اور اس میں رشتہ داری کو قطع کرنا نہ ہو، رشتہ داری کو کاٹنا نہ ہو، تو رشتہ داری کو کاٹنا نہ ہو اور کوئی گناہ کی دعا نہ ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے۔ دعا کر دی آپ نے تین چیزوں میں سے، الا آتاہ اللہ بہا احدی ثلاث، تین دعا کر لی آپ نے نا، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے مانگا تھا مجھے ملا نہیں، دعا اگر آپ نے مانگی ہے تو دعا قبول ہو گئی ہو۔ اب تین چیزوں میں سے اللہ ایک چیز دیتا ہے، اما ان تعجل له دعوته، اگر مصلحت متقاضی ہے تو آپ کو وہی چیز دے دی جاتی ہے جو آپ نے مانگا ہے، اما ان تعجل له دعوته، وہی چیز جو تم نے مانگا ہے وہ دے دی گئی، اور اگر مصلحت کے خلاف ہے کہ دے دی گئی تو اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے بچہ بخار میں ہے، ٹائیفائڈ میں ہے، اور باپ کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، اب وہ آئس کریم مانگ رہا ہے، ڈاکٹر نے بتایا آئس کریم مت دینا اس کو، ظاہر ہے کہ بچہ مانگ رہا ہے مگر باپ مسئلہ کے خلاف سمجھ رہا ہے کہ بچے کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، لہذا نہیں دیتا ہو، لہذا تو یہ نہ دینا یہ بچے کے حق میں مفید ہے، مضر نہیں ہے۔ تو اما ان تعجل له دعوته، اگر مصلحت متقاضی تو وہی چیز دے دی گئی جو اس نے مانگا ہے، اور اگر مصلحت متقاضی نہیں ہے تو کیا کرتا ہے اللہ؟ آخرت میں اٹھا رکھتا ہے، چل یہاں جو مانگا تھا وہ نہیں دیا، چل آخرت میں آجا وہاں دے دیں گے۔ اب جب وہاں دے گا تو آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب یہیں پر دے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ جب وہ دینے آئے گا تو اپنی شان کے انداز سے دے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں اس دعا کو قبول کر کے اس کا اجر دے گا۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عنہ من السوء مثلها، کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس دعا کی وجہ سے دور کر دیا، تو آدمی یہ نہ کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا اور مجھے ملا نہیں، ارے کوئی بہت بڑی مصیبت تیرے اوپر آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز تو نے مانگی تھی وہ نہیں دیا، مگر جو مصیبت آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دیا۔ تو تین چیزوں میں سے ایک چیز دے دیتا، وہی چیز دے دی، آخرت کے لیے اٹھا رکھا، اور تیسری اسی جیسی کوئی مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت دور کر دی۔ آدمی یہ نہ سمجھے دعا قبول نہیں ہوئی، دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ اب دعا کا ادب دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث میں، حدیث اس طرح، وعن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلت ايها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل علي ثم ادعه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب رواہ الترمذی فی ابو الدعوات۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف اور ابو الدعوات میں لائے۔ ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لی وارحمنی، میرے رب مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما۔ یہی دونوں چیزیں تو ہیں جب بندہ اللہ سے کہتا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی میرے رب، اور میرے اوپر رحم فرما، میں قابل رحم ہوں۔ اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ سنتا ہے۔ اس آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا کی، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے مصلی تو نے جلدی کر دی، ایسے دعا نہیں مانگی جاتی۔ اب دعا کا ادب بتایا کیسے؟ اذا صلیت، جب تم نماز پڑھ چکو، فقعدت، اور بیٹھے رہو، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ تبارک و تعالی کی بہت تعریف کرو۔ یہ تعریف پہلے اللہ کی، تو بڑی شان والا، تو بڑی عزت والا، تو تمام صفات کمالیہ سے متصف، تمام عیوب و نقائص سے مبرہ، تو غافر الذنب، تو قابل التوب، تو آز، تو اکرم، تو احد، تو صمد، تو رب العالمین، تو ارحم الراحمین، تو ذو العرش المجید، تو فعال لما۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی تعریف آپ کیجیے۔ تعریف کرنی بھی تو نہیں آتی ہے، سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے۔ سائنس کے فارمولے، میتھمیٹکس کے فارمولے ہم سب کو یاد ہے، اللہ کی تعریف کرنی نہیں آتی۔ اب لات جوتے نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فاحمد اللہ بما هو اہلہ، پہلے اللہ کی تعریف کرو، ثم صلی علیہ، میرے اوپر درود بھیجو، پھر درود شریف پڑھو۔ اللہ کی تعریف کے بعد میرا حق ہے، میرے اوپر درود بھیجو، یہ میرا حق ہے، وہ اللہ کا حق ہے، اس کی تعریف، اور پھر میرے اوپر درود بھیجو، اللہ اور اس کا رسول صلی علیہ، میرے اوپر درود بھیجو، اللہ کی خوب تعریف کرو، پھر نبی پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد دعا مانگو۔ کہتے ایک اور آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس نے یہی کیا، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اے مصلی یہ دعا کا ادب ہے، اللہ کی تعریف اس کے بعد مجھ پر درود، اب مات قبول کیا جائے گا، ادعو تجب، تو یہ دعا کا ادب ہے۔